وقت آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ہی تحریک چلا رہے ہو دونوں مل کے؟ شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیے، جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، یقیناً یاد ہوگا، طارق فضل چودھری کے فارم پہ جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جو اصل تلخی ہوئی تھی، جس کے بعد پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی یا نکال دی گئی تھی، وہ ہوئی تھی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان. اور وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی لانگ مارچ سے پہلے استعفیٰ دیا جائے، دوسرے کہہ رہے تھے ادھر جا کے دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد اور زرداری صاحب کا کیونکہ پس منظر نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا کہ جب 2015 میں ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے تھے تو زرداری صاحب نے بڑا سخت بیان دیا تھا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ تو مولانا کو پہلے شرمندہ ہونا چاہیے تھوڑا سا. پھر باقی پی ڈی ایم کے لوگوں کو اگر یہ بات سچ ہے اور جو مولانا کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ایک آدمی خود ہی کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے، تو پھر کون سا آئینی راستہ، کون سا قانونی راستہ؟ باجوہ صاحب کا جھگڑا عمران خان سے ہوا، انہوں نے ان سب کو استعمال کیا اور یہ سب استعمال ہوئے. اور میرا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کوئی آئینی راستہ نہیں ہے. یہ جھگڑا تھا باجوہ اور عمران خان صاحب کا جنرل فیض کے ٹرانسفر پہ، جو کنورٹ ہوا. جب بات نہیں بنی تو الٹیمیٹلی اب آپ سوچیں نا کہ مولانا کے بیان کے اوپر، اب مجھے نہیں پتا جنرل باجوہ کیا کہیں گے یا جنرل فیض کیا کہیں گے، لیکن کم سے کم زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو اس بیان کو یا تو کانٹرڈکٹ کریں، کلیریفائی کریں، یا پھر یہ شرمندہ ہوں کہ یہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ عدم اعتماد کی تحریک لا کے آپ نے ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. تو کب تک آپ اس طرح کی سیاست ہم چلتے رہیں گے؟ اس میں عمل صاحب ایک اور ایشو بھی ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ الیکشن کروائے ہیں، انہوں نے ریگ کروائے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پہ سارے پروسیس سے باہر ہونا چاہیے. اور اگلے دن وہ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم عدم اعتماد ہم پہ لے آئے تھے. تو یہ عجیب سی کنٹریڈکشن ہے کہ جب آپ کو فائدہ تھا تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے یا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور جب آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پروسیس سے اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکل جانا چاہیے. یہی اصل مسئلہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا چیزیں ہوں گی. مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے. اور پی ٹی آئی جس طرح بھی شوکت کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس پہ بڑی ریزسٹنس ہوگی اگر مولانا سے پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں یا پیپلز پارٹی والوں سے ملتے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی تو ڈینائی کر رہی ہے کہ شاید ایسی کوئی ملاقات نہیں ہونے جا رہی. لیکن یہ جو مولانا نے بات کی ہے یہ بہت سیریس بات ہے، اور اس لحاظ سے سیریس بات ہے کہ اس نے پی ڈی ایم کی پارٹیز کو بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے کہنے پر آپ نے جو کچھ بھی کیا، اسمبلی کے اندر جو کھیل کھیلا، وہ دراصل آپ نے کوئی ایک آئینی راستہ تو ہم پیپر پہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ ایک آئینی موو نہیں تھی، یہ غیر آئینی موو تھی. کیونکہ غیر آئینی لوگوں کے موو پہ آپ نے یہ موو بنائی تھی جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا مہر صاحب، آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے بریک لے رہا ہوں کہ آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اعتراف ہے اسے واقعی صحیح مان لیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا موقف آج سچ ثابت ہو گیا. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور.